الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَالثَّانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا۔ تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے خاص، کہ جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور معبود حقیقی بھی، اور ذرے کے بدلے میں بے حد و بے حساب و لاتعداد درود و سلام حضرت آمینہ کے لال، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، شب اسرا کے دولہ، نبیوں کے امام، معصومین کے خاتم، امت کے رکھوالے، روز جزا کے شفیع اعظم، رب کے محبوب، دانائے غیوب، میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے حساب درود و سلام، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار، ایک شخص کا اپنا ایک سٹیٹس بھی ہو، وہ انتہائی عقل مند بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، اور اس کا حلقہ احباب بھی
وسیع ہو، ایسے شخص کو اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو وہ اپنے رفقا سے مشاورت کرتا ہے، اپنے ہم نشینوں کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کر کے پھر کسی سمت قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کے سامنے جب حق ظاہر ہو گیا اور ضمیر نے یہ کہہ دیا کہ یہی حق ہے، پھر اسٹیٹس کو نہیں دیکھا، احباب سے مشاورت نہیں کی، اور یہ نہیں سوچا کہ ہوا کا رخ کس سمت چلتا ہے۔ فیصلوں کی جب گھڑیاں آتی ہیں تو لوگ ہمیشہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان میں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور ایام قریب آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنی زبانوں پر تالے لگا کر بیٹھ جائیں گے اور وہ ہوا کے رخ کا انتظار کریں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جس سمت کی ہوا کو دیکھیں گے اس سمت چلیں گے۔ یہ دستور دنیا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تجارت کا حجم شام، ایران اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ احباب کا ایک وسیع حلقہ رکھتے تھے، خود اتنے بڑے عقل مند اور دانش مند تھے کہ یہاں تو انسانوں کا نسب ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی اونٹ کو یا کسی گھوڑے کو کھڑا کیا جاتا تو وہ اس گھوڑے اور اونٹ کا بھی سارے کا سارا نسب بتا دیتے تھے۔ اتنے زیرک اور اتنے عقل مند۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، حضرت سعید جیسے لوگ، یہ ان کے احباب میں شمار کیے جاتے۔ لیکن جب ضمیر نے کہہ دیا کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے یہ سچ ہے، تو پھر کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشاورت نہیں کی، سیدھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آ کر دلیل نہیں مانگی، کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا اعلان فرما چکے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اب اس پر دلیل طلب نہیں کی، اگلا جواب کیا تھا؟ میں صدق کے دل سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی مشہور ہیں، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا ان احادیث کو۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، ایمان کی مٹھاس اسے اتنی دیر تک نہیں مل سکتی جتنی دیر تک وہ سارے رشتوں سے مقدم میری ذات کو نہ چاہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ کس بات کا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی میری خواہش پر قربان کر دے۔ ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے، ایمان کی مٹھاس چکھنی ہے، ایمان کی چاشنی اور لذت سے آشنا ہونا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنی خواہشات کو بھی رسول کی خواہشوں پر قربان کرنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، پھر کیا کیا؟ مال، خواہشات، سٹیٹس، دولت، ہر چیز کو باندھا اور کس کے باندھ کر حضور کے قدموں پر لا کر قربان کر دیا، اور پھر ساری زندگی اپنی کسی خواہش کا تصور بھی نہیں کیا۔ پھر زندگی کا ایک ہی اصول رکھا کہ جو رسول اللہ کی خواہش ہے وہی ابو بکر کی خواہش ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک چیز انسان کے قریب ہوتی ہے لیکن قرب کے باوجود انسان اسے محسوس نہیں کرتا۔ کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں، قریب ترین ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ قریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری جان ہمارے بہت قریب ترین ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کتنا قرب حاصل کیا، کتنے قریب گئے، اس قدر حضور کے قرب میں داخل ہوئے کہ قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے محبت کرنے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور بھی محدثین نے اس روایت کو صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول شریف ہوتا تھا، نماز فرض پڑھانے کے بعد حضور قبلے سے رخ صحابہ کی طرف فرما دیتے تھے اور صحابہ کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، محفل نور سجی ہوئی تھی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، نماز کے بعد ہر روز نہ بیٹھ جایا کرو، روز روز بیٹھنے سے محبت میں کمی آتی ہے، وقفے وقفے سے بیٹھا کرو، ہر روز نہ بیٹھا کرو۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ اب صحابہ نے اپنے معمولات بدل لیے، نماز پڑھتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نماز ظہر ہوئی، صحابہ نے حضور کی قیادت میں نماز پڑھی، اٹھ کر چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خادم خاص حضرت انس اس روایت کے مروی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کے بعد پوچھا، انس میرا یار ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ حضور آئے تھے، سرکار خاموش رہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ حضرت انس سے میرے آقا نے پھر پوچھا، میرا یار ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ حضور آئے تھے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز مغرب صحابہ نے پڑھی حضور کی قیادت میں، اٹھ کر چلے گئے، چونکہ فرمان جو جاری ہو چکا تھا کہ روز روز نہ بیٹھا کرو، وقفہ ڈال لو۔ حضرت انس سے پھر پوچھا، میرا یار ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ حضور آئے تھے۔ اب حضرت انس سمجھ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، خادم خاص کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق فوراً سمجھ گئے معاملہ کوئی اہم ہے۔ انس کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نہیں آیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لمحے حضور کے پاس آ گئے حضرت انس کے ساتھ۔ حضور مجھے یاد کیا آپ نے؟ فرمایا ابو بکر نماز ظہر پڑھنے آئے تھے، مجھے ملے نہیں۔ عصر پڑھی ہے، مجھے ملے نہیں۔ مغرب پڑھی، مجھے ملے نہیں۔ عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ وقفہ ڈال لو، روز روز نہ ملا کرو، ہر روز محفل نہ لگایا کرو، ہر روز نماز کے بعد نہ بیٹھ جایا کرو۔ حضور اس لیے جب فرمان جاری ہو چکا ہے تو میں فرمان کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور چلا جاتا ہوں گھر اپنے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذرا سننا اور ان لفظوں کی حلاوت کو محسوس کرنا۔ فرمایا ابو بکر یہ حکم باقی کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ باقی سب کے لیے ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ باقی وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا اور میں نے کہا وقفہ ڈال لیا کرو تاکہ محبت کے اندر مزید بڑھاوا آئے۔ لیکن ابو بکر تیرا معاملہ مختلف ہے، کیوں؟ وہ سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ باقی کے لیے ہے۔ اس شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے، جو حضور کے قرب میں اتنے پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق سے محبت فرمانے لگے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے ایام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد اپنا مصلی فرما دیا، تو ایک دن کسی وجہ سے یہ ابو داود شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے نماز کی امامت کے لیے ابو عمر بن خطاب مصلی پر آ گئے۔ اقامت مکمل ہوئی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دی، نماز شروع ہو گئی۔ تلاوت جب شروع ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں تشریف فرماتے، آواز سنی، یہ تو ابو بکر کی آواز نہیں ہے، یہ مصلی پر کون کھڑا ہو گیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں اپنے بستر کرم سے بولے، فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ حدیث میں آیا ہے، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، نماز یہی توڑ دو، اللہ بھی نہیں چاہتا، اس کا رسول بھی نہیں چاہتا۔
فرشتے بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرے۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اس کا رسول بھی یہ بات پسند نہیں کرتا، فرشتے بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت کوئی اور کرے۔ تکبیر تحریمہ ہو چکی تھی، تلاوت شروع ہو چکی تھی، نماز کو توڑ دیا گیا۔ ابو بکر صدیق چونکہ دیر سے آئے تھے، آخری صف میں تھے، نماز کو توڑ دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کو پیچھے سے لا کر پھر مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا، اور صحابہ کو نماز حضرت ابو بکر صدیق نے مکمل کروائی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا بتا رہا ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا، اس کا رسول بھی نہیں چاہتا، اور فرشتے بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ایک دن مسجد نبوی میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم دونوں تھے، کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں دیا، یعنی سلام دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا کریم نے ابو بکر کا ہاتھ کھینچا، ابو بکر کو سینے سے لگا لیا، پھر سینے سے لگانے کے بعد ابو بکر کو چھوڑا تو علی فرماتے ہیں اب اس کے بعد کوئی تصور کرے کہ ابو بکر سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، میرے نبی نے ابو بکر کی پیشانی کا بوسہ لیا، سرکار نے ابو بکر کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد آقا کریم علی المرتضیٰ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ابو الحسن، یہ حضرت علی کی کونیت ہے، فرمایا ابو الحسن جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب یہ تھا کہ کسی بات کا علم ہوتا تھا پھر بھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے تھے کہ شاید حضور کی حکمت کوئی اور ہو، اس لیے وہ یہی جواب دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی یہی عرض کر دیا۔ اب میرے آقا کا فرمان سننا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ علی اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے نا، سرکار اپنے بارے میں فرما رہے، اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے نا، میرے دربار میں وہی ابو بکر کا مقام ہے۔ محدثین نے جب اس حدیث کو کھنگالا ہے نا، آپ اگر وہ کھنگال پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 میں کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ کا رب ہر وقت آپ کو ہی دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، آپ کا رب ہر وقت آپ ہی کو دیکھ رہا ہے۔ اب حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حضور اللہ کے محبوب ہیں، رب حضور سے محبت فرماتا ہے۔ اب سرکار دو عالم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟
رب کی بارگاہ میں حضور سے افضل کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کا میرے دربار میں وہی درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح میں ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح رب کی بارگاہ میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، میرے دربار میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کوئی اور افضل نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری امت میں نہیں، تمام امم میں افضل ترین جس شخصیت کا نام ہے اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مسجد کے قرب و جوار میں جو صحابہ رہتے تھے انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف دروازے رکھے مسجد نبوی کے۔ حضرت عباس حضور کے چچا قریب رہتے ہیں، ان کے گھر کی طرف بھی ایک دروازہ کھلتا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف بھی دروازہ کھلتا تھا، اور صحابہ کے گھروں کی طرف بھی دروازے کھلتے تھے۔ ایک دن میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا سنو، جتنے دروازے جس جس کے گھر کی طرف ہیں وہ سب بند کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پلے بند کر دو، فرمایا انہیں اکھیڑ کر انہیں مستقل بند کر دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے یار ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہر دروازہ بند کر دو، میرے یار کا دروازہ نہیں بند کرنا، ابو بکر صدیق کا دروازہ قائم رہے گا۔ آج بھی مسجد نبوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جو دروازہ ہے باب ابی بکر، وہ آج بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ میرے آقا کا فرمان ہے، سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، میرے یار کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضی یہ ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اب سوال علی المرتضی سے ہو رہا ہے، بات توجہ سے سننا۔ سیدنا علی المرتضی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا سوال مردوں کے متعلق ہے، خواتین کے متعلق نہیں ہے، عورتوں کے متعلق نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ علی المرتضی آگے سے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ پڑھ کر دیکھو۔ علی المرتضی فرماتے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے جس کے لیے تو میرے پاس آ گیا؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو ہر ایمان والے کو پتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں ہر ایمان والے کو پتا ہے کہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضی کا عقیدہ ہے۔ آج پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، ساری امت کو پتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ پیار ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے متعلق میرے آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری ساری امت پر ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر واجب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرمایا میری ساری امت پر
ابو بکر کا شکر بھی اور ابو بکر کی محبت بھی واجب ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے اور ابو بکر سے محبت بھی کرے، یہ واجب ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ تصوف کی تمام کتابوں میں، کشف المحجوب میں حضور داتا علی اجمیری نے پورا باب باندھا ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عنوان پر باب باندھا ہے۔ دیگر تصوف کی تمام کتب میں اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریفہ میں پورا باب باندھا ہے۔ کس بات کا؟ علامات اہل سنت کے سنی ہونے کی علامات کیا ہیں، اہل سنت ہونے کی علامات کیا ہیں۔ ان علامات میں سے دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، من علامات اہل سنت ان تفضل شیخین وتحب الختنین، کہتے ہیں اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کا قائل ہو۔ شیخین سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ ان تفضل شیخین، کہ وہ شیخین کی فضیلت کا قائل ہو۔ اگر وہ شیخین کے مرتبے اور عظمت کا قائل نہیں ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور فکر سے ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت کے فکر سے نہیں ہو سکتا۔ امت میں سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ میں جو افضل ترین ہیں وہ حضور کے 4 یار ہیں۔ 4 یاروں میں جو افضل ترین ہیں وہ شیخین ہیں، ابو بکر اور عمر، اور ان 2 میں جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ علامات اہل سنت سے ہے یہ چیز کہ وہ تفضل شیخین کا قائل ہو، وہ تحب الختنین، اور دونوں دامادوں سے بھی محبت کرنے والا ہو۔ 2 داماد کون ہیں؟ حضرت عثمان اور علی المرتضیٰ۔ یہ سنی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، من علامات اہل سنت ان تفضل شیخین و تحب الختنین، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کا قائل بھی ہو اور ساتھ ختنین کی محبت کی بھی اس کے دل میں ہو۔ اگر محبت ختنین نہیں ہے یا تفضل شیخین کا وہ قائل نہیں ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور بلا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے عقائد میں سے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ ہی نہیں، یہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اور افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ سرکار دو عالم کا دیا ہوا فرمان ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں میرے آقا یہ فرما دیں جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، پھر ان کے بارے میں اگر کوئی زبان دراز کرے، پھر ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، پھر کوئی اگر ان کے بارے میں تشنام کرے تو ہم کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ رسول اللہ کے علم پر بات کر رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آقا کریم کی شان میں نقص تلاش کر رہا ہے۔ ابو بکر کی آڑ میں وہ عظمت مصطفیٰ پر حملے کر رہا ہے، وہ حضور کی زبان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ میرے نبی جس کو فرما دیں کہ ابو بکر جنتی ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد ابو بکر کے متعلق بات کرنے والا وہ ابو بکر صدیق کی شان نہیں گھٹا رہا، وہ رسول اللہ کی عزت پر حملے کر رہا۔ اس لیے ابو بکر صدیق اس امت کے
افضل ترین شخص ہیں، ان سے کوئی افضل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح